وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت پوچھا نا، اللہ رب العزت ہمارا درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں رحمت مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ والا بنا دے۔ تو حسین نیت لے کر بیٹھا کرے تاکہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ نیت کا بھی اجر عطا فرمائے۔ تو جو آیت مبارکہ ہم نے پچھلے ہفتے شروع کی تھی، اسی کو آج ہم مزید سمجھیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نگاہ کا صدقہ، تاکہ ہم سنت، شریعت، طریقت کے ساتھ ساتھ معرفت اور حقیقت تک بھی پہنچ جائیں، اور ہم قرآن کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے ماشاءاللہ، جو پچھلے ہفتے ہم نے شروع کی تھی، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پہ ہم نے بات ختم کر دی تھی، تو آج ہم اس کو اختتام تک لے کے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ آیت نمبر 43 ہے، اور آپ کو میں نے یہی پچھلی دفعہ ہم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ نماز کا تعارف جہاں بھی دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ ہی فرماتا ہے، ہر بار اقیم الصلاۃ۔ اگر ہم اس لفظ پر ہی حالی غور کریں نا، اقیمو کے اندر ہے قائم کرو، قائم کرو، اور قائم سے ہی بندہ غور و فکر کرے، تدبر، تفکر، لفظ بلفظ، اسی لیے کہتے ہیں قرآن کے ہر لفظ میں اللہ کہتا ہے تدبر کرو، جو کہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تدبر کرو گے تو سمجھ آئے گی۔ اقیمو کے اندر کیا ہے؟ قائم، قائم کرو اس نماز کو۔ اب کہاں قائم کرو؟ بندہ سوچے قائم کہاں کرنی ہوتی ہے آپ نے؟ جائے نماز پہ تو وہ ادا ہوتی ہے نا، اور جب آپ اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں تو آپ تجوید سے اس کی ادائیگی سیکھتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے پڑھنا کس طرح ہے۔ پڑھا تو ہم نے کتاب سے ہے، ادا ہم نے کیا جائے نماز پہ، اب قائم کہاں کرنی ہے؟ اب یہ بات تدبر سے سمجھ آتی ہے کہ نماز کو میں نے قائم کرنا ہے تو اپنی زندگی پر قائم کرنا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حالی ایک نماز کو قائم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ دیکھیں یہ چیزیں ترتیب سے آتی ہیں، ہمارا دین جو ہے نا بڑا ترتیب والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم الٹی سیدھی چھلانگیں لگاتے ہیں، ایک چیز پکڑ لی، 4 چھوڑ دی، ایک قدم آگے تو 4 پیچھے۔ اس لیے ہم جو بے ترتیبے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی منزل، کسی مقصد پر یا مقام پر پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہ چیزیں دہرا کے بتاتی ہوں، قرآن میں، اسلام میں ترتیب بہت ضروری ہے۔ آپ سوچیں آپ بغیر وضو کے نماز پڑھنی شروع ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو آپ کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ترتیب نہیں آپ نے فالو کی نا۔ طہارت کی پہلے آپ کو کرنی چاہیے تھی، پھر آگے جا کے آپ نماز کی ادائیگی کی طرف آتے۔ تو اسی طرح اقیم الصلاۃ جب اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اقیم الدین کا بھی حکم دیا ہے، پھر اللہ نے اقیم الشہادہ کا بھی حکم دیا ہے، پھر اللہ نے اقیم الوزن کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے وعدے کا وزن پورا کرو، قول قرار کا وزن پورا کرو۔ اور پھر اسی طرح
اپنے دین کو قائم کرو، پھر اپنے وعدے کو قائم کرو، شہادہ کو قائم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور تمہیں بھی ایک دن اللہ کے آگے جا کے قائم ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو آج تم نماز میں اس لیے کھڑے ہوتے ہو، تمہیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو چھوٹی حاضری ہے، یہ جو وقتی حاضری ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقی حاضری کروا رہا ہے نا، اس کے آگے اخروی دائمی بڑی پیشی آ رہی ہے۔ تو اس لیے اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے دھیان رکھنا نماز کا، نماز کو قائم رکھنا سراسر اپنی زندگی میں قائم رکھنا، یعنی تمہارے سر کے اندر نماز قائم رہے ہر وقت۔ یعنی میں نے صداقت والا رہنا ہے، میں نے اطاعت والا رہنا ہے۔ یعنی قیام کا کیا مطلب ہے؟ میں نے صداقت والا رہنا ہے۔ رکوع کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اطاعت والا رہنا ہے۔ سجدے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اللہ کی محبت والا رہنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نماز کو پورا دن رات میں قائم رکھنا، کیونکہ یہی پھر اللہ تعالیٰ کے آگے تم نے جا کے خود قائم ہونا ہے، اور اپنے اعمال کو تمہارے آگے قائم کیے جائیں گے، پھر تمہارے اعمال تمہارے آگے قائم کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ اور اگر تم نے اقیم الصلاۃ والے، اطاعت والے، اللہ کی محبت والے اور صداقت والے اعمال کیے ہوں گے نا، تو پھر تمہارا اعمال نامہ تمہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ بات نوٹ کریں آپ۔ یعنی اللہ قرآن کے ذکر میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ ذکر قرآن میں ہے نا، قرآن میں اللہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ کی فکر کرو۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں اقیم الصلاۃ کی نہ تو خبر ہے، فکر تو بعد کی بات ہے نا، ہمیں تو اقیم الصلاۃ کی خبر ہی نہیں سرے سے۔ اس لیے ہماری نمازیں جو ہیں نا، وہ بے اثر اور بے اجر دونوں ہیں، کیونکہ ہم اقیم الصلاۃ سے ہی بے خبر ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فکر کرنی ہے نا، ذکر کرنے کے بعد، قرآن کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اگر کوئی فکر کرنی ہے نا، اقیم الصلاۃ کی فکر کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں ہی دنیا کی فکریں، اولاد کی فکریں، گھر بار کی فکریں۔ نماز میں بھی ہمیں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، نہ ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ نماز میں بھی ہمارے شیطان اپنے نماز میں بھی ہمیں اپنی جکڑ میں شیطان نے لیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے لیا ہوتا ہے کہ ہمارا نہ پیچھے دین قیم ہے، نہ شہادہ قیم ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ نماز ہماری قائم کیسے ہوگی؟ تو کیا ترتیب بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے، کوئی مرشد چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ استاد اور مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ترتیب سے لے کر چلے۔ اگر آپ خود جائیں گے تو بندہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک پاؤں ادھر رکھ لیا، ایک ادھر رکھ دیا، ایسے ہی جیسے بندہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، اندھا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک مرشد ہوتا ہے آنکھوں والا، مرشد بینا بندہ ہوتا ہے، جو آپ کو قدم بہ قدم، جو آپ کو منزل بہ منزل ترتیب سے، مجاہدے سے لے کر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں آیتوں میں بڑا کچھ بین السطور، بین الآیت اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ فکر کرنی ہے تو اقیم الصلاۃ کی کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے حکم دے رہا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے کر شکر کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وارکعوا، اور جھکو یعنی کہ کیا؟ صبر میں جھکے رہو، صبر سے زندگی عاجزی میں گزار دو۔ لیکن کیا؟ مع الراکعین، صبر والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنا۔ یہ دیکھیں صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح کی آپ کی صحبت ہوگی ویسی ہی آپ کی کہتے ہیں نا شخصیت اور سوچ بننی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وارکعوا، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ پوری آیت کو آپ اس طرح دیکھیں، اللہ کہتا ہے ذکر کرنا ہے تو اللہ کا کرو، اور پھر اس کے بعد فکر کرنی ہے تو نماز کو قائم کرنے کی کرو،
اور پھر زکوٰۃ دے کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر رکوع والوں کے ساتھ بیٹھو اور صبر سے بیٹھے رہو۔ یہ ہے ذکر اور کیا، فکر اور شکر اور صبر۔ پھر تمہیں ملے گا کیا، توکل علی اللہ، حسبی اللہ۔ جب تم مل کر بیٹھو گے نا، مل کر بیٹھو گے، صبر کے ساتھ بیٹھو گے، مل کر مجاہدہ کرو گے نا، تو پھر تمہیں ملے گا کیا، توکل علی اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک دم بیٹھے بٹھائے ملنے والی چیزیں نہیں ہے کہ ادھر میں سو کے اٹھی تو مجھے توکل مل گیا، جیسی ہماری سوچ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس بیٹھے بٹھائے صبر آ جائے گا، صبر آتے آتے آئے گا، جی ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، صبر کے بھی درجے ہیں۔ پہلے بندہ کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے اپنی نظریں ہٹائیں نہ، ذکر والوں کی صحبت میں رہیں، یعنی اپنی صحبت میں ان لوگوں کو بٹھائیں جو ذکر والے ہیں، جو رب کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی جو سیڑھی ہے وہ ذکر ہے، دوسری سیڑھی کیا ہے کہ ہم فکر، اور پھر تیسری کیا ہے، شکر، اور چوتھی ہے صبر۔ صبر کی جب آپ صحبت میں بیٹھیں گے، رکوع کریں گے، جھکیں گے، مل کر مجاہدہ کریں گے، تو پھر آپ کو ملے گا کیا، یہ مجاہدہ کرنے سے، یہ مل کر بیٹھنے سے، یہ مل کر کوشش کرنے سے، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو ملے گا کیا، توکل علی اللہ اور حسبی اللہ۔ اور پھر ہوگا کیا، جب آپ کو توکل علی اللہ، حسبی اللہ مل جائے گا نا، تو پھر اگلا قدم پتہ کیا ہے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جائے گا۔ یہ گہری باتیں نوٹ کیا کریں آپ، یہ قدم با قدم یہ باتیں آتی ہیں، قدم با قدم آتی ہیں۔ پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا یا اللہ مجھے صبر دے دے، یا اللہ میری مدد کر، اپنے آپ مدد آئے گی، کیونکہ آپ نے یہ درجے طے کیے ہیں نا، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل۔ توکل کے بعد حسبی اللہ، حسبی اللہ کے بعد وکفیٰ بربک ہادیًا ونصیرا۔ اور یہ دعا جو ہے نا چھوٹی سی، وکفیٰ بربک ہادیًا ونصیرا، یہ قرآن پاک میں ہے۔ یہ اتنی مختصر دعا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اتنی جامع دعا ہے یہ، کسی بھی زندگی کے حالات میں مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، یا اللہ تو مجھے کافی ہو جا، مجھے ہدایت دینے کے لیے اور میری مدد کرنے کے لیے۔ تو ہدایت اور مدد کب آئے گی، جب آپ یہ مرحلے، یہ قدم طے کرتے ہوئے آئیں گے، تو اللہ آپ کو خود بخود اس مرتبے پر لے جائے گا جہاں اللہ کی مدد اور اللہ کی ہدایت آپ کی طرف آنی شروع ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ مانگیں۔ فرق دیکھیں کتنا ہے۔ اور جو لوگ یہ منزلیں طے نہیں کرتے نا، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل، حسبی اللہ کی منزلیں لوگ جو طے نہیں نہ کرتے، انہیں جب مشکلیں پڑتی ہیں تو وہ گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، ہائے مشکل پڑ گئی، اللہ کی مدد آ جائے، ہائے کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل جائے نا کسی طرح۔ تو میں آپ کو یہ بات راز کی بتا رہی ہوں، ایک ہوتا ہے کہ ہم ترلے منتیں کر کے مانگ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ اپنے آپ اپنی رحمت کی نگاہ آپ پر کیے ہوئے ہیں، اپنی ہدایت کی نگاہ میں آپ کو اللہ لیے ہوئے ہے۔ اللہ خود بخود آپ کی مدد کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جب آپ یہ منزلیں طے کرتے ہوئے آتے ہیں، آپ کو مانگنا بھی نہیں پڑتا، اللہ آپ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ یہ کرم ہوتا ہے، یہ کرم بالا کرم ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے اوپر نظر رکھتے، یہ ہوتا ہے پہلے ہم نے اللہ پر نظر رکھی نا، ذکر کیا اللہ پر نظر رکھی، فکر کیا اللہ پر نظر رکھی، شکر کیا اللہ پر نظر رکھی، صبر کیا اللہ پر نظر رکھی، توکل کیا اللہ پر نظر رکھی، اور پھر اللہ کہتا ہے اب میں تجھ پر نظر رکھوں گا، حسبی اللہ۔ اور پھر وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، پھر اللہ بندے پر نظر رکھنی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ جم جاتا ہے رضی اللہ پہ، جم جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بندہ خود سے کبھی بھی جم نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا پہلے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، رجوع اللہ، تو پھر اللہ بھی اپنے بندے کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور پھر پہلے بندہ اللہ کو ڈھونڈتا ہے،
پھر اللہ بندے کو کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. پہلے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ربی ربی، پھر اللہ کہتا ہے عبدی عبدی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل کرم ہوتا ہے اللہ کا، جس کو کرم کہتے ہیں، فضل کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ اور مقام کہتے ہیں کہ جب اللہ بندے کو کہے عبدی عبدی، میری رحمت تیرے لیے ہی تو ہے، میری ہدایت تیرے لیے ہی تو ہے، میری بخشش اور مدد تیرے لیے ہی تو ہے، کہ بندے کو مانگنا ہی نہ پڑے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ بین الآیات، یہ اسرار و رموز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. اور ایک گہری بات دیکھیں اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ ہدایت ہے، اور جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پھر اللہ نے صفات بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسے آپ مضامین، آپ نے کسی کالج میں آپ ایڈمیشن لیتے ہو، اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہو، تو آپ کو تعارف دیا جاتا ہے یہ مضامین آپ کو پڑھائے جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شروع کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضامین بتائے تھے کہ یہ میں تمہارے اندر صفات دیکھنا چاہتا ہوں. کیا؟ تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان دیکھنا چاہتا ہوں، اور کیا؟ نماز قائم دیکھنا چاہتا ہوں، اور زکوٰۃ دینی ہے تم نے، ٹھیک ہے، اور پھر میرے محبوب پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے. یہ 5-6 مضامین اللہ کہتا ہے تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. پھر اللہ کہتا ہے ہم المفلحون، تمہیں پھر آخر میں ڈگری مل جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شروع میں تعارف تھا. اب یہاں پر اس تعارف کے بعد اللہ نے پہلی دفعہ یہاں پر آیت نمبر 43 میں آ کے اللہ نے اقیم الصلاح کی دوبارہ بات کی ہے. یہ چیزیں آپ کبھی نوٹ کرتے ہیں؟ یہ نوٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ تسی دنیا کی گلاں نوٹ کر دے رہے ہو، فلانے نے ہے کیا، فلانے نے ہو کیا. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ لوگوں کی باتیں اللہ کی باتوں سے اچھی نہیں ہے. جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا، جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر فلانے کی بات نہیں ہے، اس دن آپ کی ساری توجہ قرآن پر ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں پہ غور کیا کریں کہ دیکھیں ایک شروع میں تھا اقیم الصلاح کا حکم، اور ایک یہاں آیت نمبر 43 میں آیا ہے. تو جو بٹوین کی آیات ہیں، شروع کی آیات سے لے کر اب تک کی جو آیات ہیں، ان کے درمیان جو آیتیں گزری ہیں نا 42 تک، ان 42 آیات جو ہے نا، یہ 42 منزلیں ہیں. ان 42 منزلوں سے جب آپ گزر کے آؤ گے تو آپ کی نماز قائم ہوگی. یہ دیکھیں یہ راز کی باتیں نا، پھر کہ اللہ راز کی باتیں سمجھا رہا ہے کہ جب تک تم وہ اس سے پہلے کی منزلیں طے نہیں کرو گے، تم اقیم الصلاح کے درجے اور مقام پر پہنچ نہیں سکتے. تو اللہ نے شروع میں ہمیں کیا بتایا؟ اس کے لیے اقیم الصلاح کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا کہ اللہ نے کن کن منزلوں کا ذکر کیا ہے. شروع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا منافقت چھوڑ دو، منافقت نہ کرو. پھر اللہ نے کیا اور فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دنیا کی چاہت چھوڑ دو. دنیا کی چاہت جو ہے یہ منافقت کی جڑ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. کیونکہ دنیا کی محبت کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، دنیا کی محبت کے لیے انسان مکر کرتا ہے، دنیا کی محبت کے لیے انسان دھوکہ دیتا ہے. تو اللہ نے شروع میں اس لیے ہمیں سمجھایا تھا کہ منافقت چھوڑ دو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تم وقتی فائدے کو چھوڑ دو، وقتی فائدے چھوڑ دو، دنیا کی رغبت چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو. اور اللہ نے فرمایا تھا نفس اور شیطان کی اطاعت چھوڑ دو، اور غفلت چھوڑ دو، اور جہالت چھوڑ دو، اور ظلمت چھوڑ دو. جب تک ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے نا، تب تک ہم اقیم الصلاح کے درجے اور مقام کو سمجھ نہیں پائیں گے. اب آپ سوچیں، آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا 2 منٹ کا کام ہے. میں آپ کو بتاؤں نماز کے مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو 40 سال کا مجاہدہ
करना पड़ेगा। 40 साल नफ्स कुशी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या छोड़ना है? मुनाफकत छोड़नी है, दुनिया की चाहत छोड़नी है, दुनिया की मोहब्बत और रगबत छोड़नी है, आपने जुल्मत छोड़नी है, आपने गफलत छोड़नी है, आपने वक्ती फायदे की रगबत छोड़नी है, नफ्स और शैतान की इताअत छोड़नी है। और ये सब छोड़ने के लिए आपको नफ्स कुशी करनी पड़ेगी। और ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप नमाज को कायम कर नहीं सकते। और जब तक आपकी नमाज जब तक कायम नहीं होगी तो ना उसमें खशियत होगी, ना हुजूरी होगी, ना कैफियत होगी, ना उसके अंदर आपकी कहते हैं ना अल्लाह की कुर्बत होगी, ना ही आप उसके अंदर अल्लाह की मुलाकात और वस्ल होगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए आज हमारी नमाजें बेअसर, बेहजूरी और बेकैफियत हैं, और ऐसी नमाजें बेअजर होती हैं। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने देखें ये बातें हमें राज, ये अल्लाह राज, इसको असरार और रमूज कहते हैं। ये अल्लाह असरार और रमूज देखें, कभी आयात में आप गौर किया करें कि अकीमुस्सलाह के हुक्म पहले है, तो अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहा है कि ये एक दर्जा है, ये एक मुकाम है, और ये तुम आयत 43 दर्जे पर तुम पहुंच कर, यानी 40 साल तुम्हें कम से कम लगेंगे। 43 आयत देखे है ये कभी नोट किया आपने बातें? 43 आयत, तो ये इशारों से अल्लाह ताला बता रहा है, हो सकता है तुम्हें 40 साल लग जाए नमाज को कायम करने के दर्जे तक पहुंचने में। जब तुम्हारी नमाज के अंदर खशियत आए, हुजूरी आए, कैफियत आए, मोहब्बत आए, तड़प आए, इताअत आए, मुलाकात आए, हो सकता है तब तक तुम्हारी उम्र 40 साल तक से ऊपर हो चुकी हो। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है? असल में अल्लाह ताला समझा ये रहा है, राज की जो बात है, कुरान से ताल्लुक, और ये तभी होगा जब हमारा कुरान से ताल्लुक नूरी होगा। हमारा तो सिर्फ कारी का ताल्लुक है ना, पढ़ा और रख दिया। हमने कुरान से कभी आयात से नूर नहीं लिया। नूर लें तो कुछ शिफा हो, कुछ कितना ईमान की तरक्की हो, कुछ हमारी रूह को जिला हो। आप समझ रहे हैं? कुछ हमारी रूहानियत में कोई मुकाम हो। हम कुरान नूरी के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ कारी होने के लिए पढ़ते हैं। मैंने इतना पढ़ लिया, इकरा पे रखा हुआ है। तो अगर कुरान से ताल्लुक नूरी हो तो फिर राहत मिलती है। इसी तरह रहमान से ताल्लुक हकीकी हो। हमने तो अल्लाह से ताल्लुक, में आपको बताऊं, जुबानी रखा हुआ है। हाँ पता है अल्लाह है, अल्लाह को माना है, अल्लाह की एक नहीं मानी हुई आज तक, अल्लाह की एक नहीं मानी हुई। इसीलिए तो हमें देखें नमाज की अकीमुस्सलाह का नहीं पता, कुरान का मकसद नहीं पता, जिंदगी का मकसद नहीं पता, तो अल्लाह की हमने मानी क्या जब हमें मानी नहीं पता? आप समझ रहे हैं? तो रहमान से ताल्लुक अगर हकीकी हो तो तहारत मिलती है। मन की तहारत कहाँ से मिलेगी? किसी दुकान से नहीं मिलेगी, किसी दोस्त से नहीं मिलेगी कि वो मेरे अंदर तहारत उतार दे। मन की तहारत मिलेगी अगर रहमान से ताल्लुक हकीकी हो। हकीकी ये होता है, जो मैं आपको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कि हमारे पास हकीकत का इल्म हो। शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का जब इल्म होता है ना, तो फिर रहमान से ताल्लुक हकीकी हो जाता है। और जब रहमान से हमारा ताल्लुक हकीकी होगा तो मन को मिलेगा क्या? मेरे मन को क्या मिलेगा? तहारत मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, हमारे दीन की बुनियाद ही तहारत है, तकवा की बुनियाद ही तहारत है। आप समझ रहे हैं? तहारत होगी तो तकवा होगा, तकवा होगा तो ईमान होगा, और आगे फिर दर्जे होंगे। तो आप इससे अंदाजा करें आपकी बुनियाद कहाँ है? बुनियाद है कि नहीं? इसीलिए तो हम कहीं खड़े नहीं होते, क्योंकि बुनियाद है ही नहीं पीछे, तहारत और तकवा ही नहीं है। और तहारत और तकवा क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे इल्म नहीं है। किसका? शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का इल्म ही नहीं है। इल्म होता तो नूर होता, नूर होता तो तकवा होता, तकवा होता तो तहारत होती, तहारत होती तो तकवा होता, और फिर हमारे पास ईमान होता।
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں اس قرآن سے سمجھا کیا رہا ہے؟ قرآن سے تعلق نوری ہو تو راحت ملے گی، رحمان سے تعلق حقیقی ہو تو طہارت ملے گی، غیب سے تعلق دائمی ہو تو ہدایت ملے گی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم غیب کو ماننے والے ہیں، کہتے ہیں نا ہمیں پتہ ہے کہ جہنم آگے ہے اور جنت بھی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ جو ہمارا غیب پر سارا جو علم ہے نا، یہ بھی ہم نے خیالی بنایا ہوا ہے، خیالی۔ میں آپ کو بتاؤں، نہ عملی ہے نہ یقینی ہے، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے، مرنا ہے، پیش ہونا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہوتا نا مرنا ہے، پیش ہونا ہے، تو ہم تقویٰ کا زاد راہ جمع کرتے، ایک ایک عمل خشیت والا، طہارت والا، محبت والا، اطاعت والا ہوتا۔ ہر ہمارا عمل جو ہے وہ مولا کی مرضی والا ہوتا۔ اپنی خوشی ہم بھول ہی جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہماری خوشی تو جنت میں ہے، لیکن ہم تو دنیا میں خوشیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں خوشیاں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے جو خوشیوں کا وعدہ جو کیا ہے نا، وہ جنت میں کیا ہوا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو غیب سے تعلق ہے نا، وہ بھی صرف خیالی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ غیب سے اگر تعلق دائمی ہو، حقیقی ہو، تو پھر کیا ملتا ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ آج جو ہمیں ہدایت نہیں ملی ہوئی نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہمارا غیب پر یقین اصل میں ہے ہی نہیں۔ مر جا کے دیکھی جائے گی یہ سوچتے ہیں، ادھر جائیں گے تو دیکھی جائے گی ادھر کی، پہلے تو ادھر کی تو کر لینا صحیح، ادھر تو خوشیاں منا لینا، ادھر تو لائف انجوائے کر لینا، وہ دیکھی جائے گی بعد میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا غیب پر ہمارا یقین ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، صرف خیالی ہم نے بنایا ہوا ہے، ہمارا کوئی حقیقی دائمی عملی یقین نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہوتا نا تو قرآن سے ہمارا تعلق نوری ہوتا تو ہمیں راحت ہوتی، ہر حال میں راحت ہوتی، سکینہ ہوتا۔ رحمان سے ہمارا تعلق حقیقی ہوتا تو ہم طہارت والے ہوتے، پاک من، پاک نیت صاف۔ اسی طرح غیب سے ہمارا تعلق دائمی ہوتا تو ہم ہدایت والے ہوتے، ہمیں فکر ہوتی تو ہدایت کی، جان جاتی ہے جائے میرا ایمان نہ جائے۔ اسی طرح نماز سے اگر ہمارا تعلق عملی ہوتا نا، عقیمو والا تعلق ہوتا، قائم کرنے والا تعلق ہوتا، عملی تعلق نماز سے ہمارا ہوتا نا، تو ہم حفاظت والے ہوتے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمیں ایمان کا ہی پتہ نہیں ہے سرے سے، حفاظت تو بعد کی بات ہے، خزانہ ہو تو حفاظت ہوتی ہے نا، ہمارے پاس تو خزانہ ہی نہیں ایمان کا، تو حفاظت کیا کرنی ہے؟ نماز بھی سوئی پڑی، ہم بھی سوئے پڑے، نماز بھی غافل، ہم بھی غافل۔ اسی طرح زکوٰۃ، یہ باتیں اللہ نے شروع میں بتائی ہوئی ہیں، یہ شروع میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں تم کرنا تو تمہارا یہ تمہیں ملے گا، لیکن نہ ہم نے یہ کی ہیں اور نہ ہی یہ ہمیں یہ ملا ہوا ہے۔ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ میں آپ کو ابھی بھی بتا رہی ہوں، یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، قرآن پڑھانا مشکل نہیں ہے، قرآن کو سمجھانا مشکل ہے، اور ان آیات کو بیج کی طرح لگانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ شیطان لگنے نہیں دے گا، شیطان کہے گا پڑھ کے نکل۔ لیکن میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں، اپنے اندر کھدائی کرو، ڈگنگ کرو، اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر دیکھو کہ کیوں میرے پاس قرآن سے نوری تعلق نہیں ہے، کیوں میرا رحمان سے حقیقی تعلق نہیں ہے، کیوں میرا غیب سے دائمی تعلق نہیں ہے، کیوں میرا نماز سے عملی تعلق نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ اللہ کہتا ہے اگر تم زکوٰۃ دو تو نفسی دو، نفس کی زکوٰۃ دو گے تو خشیت ملے گی۔ آج ہمارے پاس خشیت بھی نہیں ہے، ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، زمانے سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم نفس کی زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں۔ نفس کو تو ہم تگڑا توانا کر کے پہلوان بنایا ہوا ہے، نفس کو ہم نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، نفس کی زکوٰۃ ہم کوئی نہیں دیتے، نہ ہمیں زکوٰۃ کا معنی ہی پتا ہے۔ ہم زکوٰۃ سمجھتے ہیں بس پیسے کی ہوتی ہے، یہی سمجھتے ہیں نا، پیسہ ہو تو ہم زکوٰۃ نکالتے، بھائی پیسے کی، کہتے ہیں نا صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ میں آپ کو بتاؤں، زکوٰۃ ہر بندے پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ نفس کی زکوٰۃ دیتا رہے، نفس کشی کرتا رہے۔
چونکہ ہم نہیں کرتے اس لیے ہم زمانے سے ڈرتے ہیں، اولاد سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، خاندان سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے نا، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کی ڈرنے سے ہم نافرمانی کریں گے، کہتے ہیں نا شریعت سے نکلیں گے، اسلام کی حدود سے نکل جائیں گے، رسم و رواج میں بیٹھ کے خوش ہو کے تالیاں بجائیں گے، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کہیں گے سارے خوش ہیں نا تو اللہ بھی خوش ہے، سارے خوش ہیں نا اللہ بھی خوش ہے، جو سارے کر رہے ہیں میں وہ کروں۔ شریعت کی حدود سے ہم نکل جائیں گے کیونکہ ہم نفس کشی نہیں کرتے، اس لیے ہمارے پاس خشیت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا جو تعلق ہے نا وہ بھی ہم نے صرف ایک زبانی تعلق بنایا ہوا ہے کہ ہم تو امتی ہیں جی، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر ہم پیروی والے ہوتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والے ہوتے تو ہمیں رحمت ملتی۔ آج ہم رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ رحم کر دے، رحم کر دے۔ رحمت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم پیروی نہیں کرتے، رحمت للعالمین کی پیروی نہیں کرتے تو رحمت کہاں سے آئے؟ آپ نے دیکھا، آپ نے غور کیا، یہ ہے ظلم جو ہم نے کیا ہوا ہے، جس سے ہم بالکل بے خبر ہیں، اور شیطان ہمیں کہتا ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، واہ جی واہ تو جنتی ہے۔ اصل جو جرم ہے نا وہ یہ ہے جو میں نے پوری فہرست آپ کو بتائی ہے۔ کیا؟ پھر سن لیں، قرآن سے تعلق نوری ہوتا تو راحت ملتی، رحمان سے تعلق حقیقی ہوتا تو طہارت ملتی، غیب سے تعلق دائمی ہوتا تو ہدایت ملتی، نماز سے تعلق عملی ہوتا تو حفاظت ملتی، اور زکوٰۃ اگر ہم نے نفسی دی ہوتی تو خشیت ملتی، اور رسول سے تعلق پیروی کا ہوتا تو رحمت ملتی۔ اور اگر ہم نے یہ سارے کام کیے ہوتے جو اللہ نے شروع میں قرآن کے ہمیں سمجھائے تھے تو ہمیں برکت اور عزت ملتی۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے پاس دنیا میں سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایک برکت نہیں ہے اور ایک عزت نہیں ہے۔ کوئی عزت نہیں مسلمانوں کی دنیا میں، اور کوئی کھائے پیے میں لگائے کمائے میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جرم کیے ہوئے ہیں جن کی ہمیں خود بھی خبر نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حجابات جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ شیطان ڈالتا ہے اور ہمیں اصل مقصد سے ہٹاتا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن سے نوری تعلق نہ قائم کر، صرف تو قاری ہے، پڑھ لیا کافی ہے۔ شیطان کہتا ہے رحمان سے حقیقی تعلق نہ قائم کر، بس اللہ ہے نا، تینوں بھی پتہ مینوں بھی پتہ، کافی ہے۔ رحمان سے حقیقی تعلق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، شیطان کہتا غیب کی کہتا وہ تو غیب ہے نا، وہ تو کس نے دیکھی، یہ جو حاضر ہے اس میں عیش کر۔ شیطان یہ کہتا ہے، یہ پردے، یہ سارے شیطان کے پردے ہوتے ہیں۔ اور پھر شیطان کہتا ہے تو نے نماز پڑھ لی ہے نا، کافی ہے، قائم کرنے کی فکر نہ کر، قائم تو وہ کوئی ہوئے گا کرے گا، تو نے پڑھ لی ہے، بڑی بات کی تو نے۔ اور پھر شیطان کہے گا تو نے مال خرچ کیا، کتنی بڑی بات ہے، تو نے اپنا مال خرچ کیا، چھوڑ نفس کو نہ کچھ کہنا، نفس کشی نہ کرنا، بس مال تھوڑا سا خرچ کر دیا یہ کافی ہے۔ اور پھر شیطان کہتا ہے رسول سے بس زبانی تعلق رکھو، امتی تم پیدائشی امتی ہو، کوئی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان حجابات ڈالتا ہے، اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری ساری عبادتیں بے اثر، بے کیفیت، بے حیثیت اور بے اجر ہو جاتی ہیں۔ یہ گہری بات ہے جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے، جسے کہتے ہیں نا حاصل ہے یہ میرے پورے مطالعے کا، 40 سال کی محنت قرآن سے یہ مجھے کل ملا، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اتنے گہرے نکتے مجھے سمجھائے، لیکن کیا اس کے پیچھے مجاہدہ ہے، مسلسل مجاہدہ ہے۔ کہتے ہیں نا مسلسل آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کسی سمندر کی گہرائی میں اترتے جاؤ، ایک دن آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ اگر تم یہ کام کرتے جس طرح میں نے تمہیں سمجھایا ہے، اگر قرآن سے تمہارا تعلق نوری ہوتا تو تمہیں آج راحت ملتی، لٹا کے سب کچھ تم سکون میں ہوتے۔
جیسے صحابہ اکرام ہوتے تھے، کیونکہ ان کا قرآن سے نوری تعلق ہوتا تھا، صرف زبانی نہیں ہوتا تھا جیسا ہم نے کیا ہوا ہے، ان کا رحمان سے حقیقی تعلق ہوتا تھا، اس لیے وہ طہارت والے ہوتے تھے، دنیا سے طہارت والے ہوتے تھے، دنیا کی رغبت چاہت ان کے تڑپ دلوں میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے مال لٹا دیتے تھے، جان بھی لٹا دیتے تھے۔ اور غیب کو صحابہ کرام تو سامنے دیکھتے تھے، اس لیے وہ ہدایت والے ہوتے تھے، ہماری طرح نہیں ہوتے تھے۔ ہم تو دنیا کو سامنے رکھتے ہیں نا ہر بات پہ، میری دنیا نہ کٹ جائے، میری دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، ہم تو دنیا والے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو صحابہ کرام تھے وہ تو غیب والے تھے، غیب کو حاضر جانتے تھے، اس لیے وہ ہدایت والے تھے۔ اور نماز ان کی قائم، انہیں فکر ہوتی تھی تو نماز قائم کرنے کی، ہمیں فکر ہوتی ہے اولادوں کی، گھر بار کی، خاندان کی، کمائی کی، کھائے کی پکائے کی فکر ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فکریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں نا، یہ ساری کافرانہ فکریں ہیں، کوئی بھی مومنانہ فکر نہیں ہے اس میں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس لیے میں آپ کو کبھی کبھی کہتی ہوں ہم حال کے کافر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، غور کریں، پتہ چلے گا منافق بھی ہیں تھوڑے تھوڑے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کیونکہ نماز پڑھ لی ہے تو مومن ہے، لیکن حقیقت سے ہم بالکل بے خبر ہیں، نماز سے عملی تعلق قائم نہیں کیا ہوا، اس لیے نہ ایمان ہے نہ حفاظت ہے، نفس کشی نہیں کی ہوئی، اس لیے اللہ کی خشیت نہیں ہے، رسول کی پیروی نہیں کی ہوئی، اس لیے زندگی میں رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے اور عزت نہیں ہے۔ اور ہم روتے پھرتے ہیں، برکت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، میری عزت نہ ہوئی، میری عزت نہ کی گئی۔ اسی لیے ہم روتے پھرتے ہیں ان چیزوں کے لیے، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، رحمان سے دور ہیں، غیب سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، نفس کشی سے دور ہیں، اور پیروی رسول سے دور۔ آپ کو سمجھ آیا؟ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ نے، یہ ساری باتیں سورۃ بقرہ میں شروع میں آ چکی ہوئی ہیں، میں آج اس لیے دوہرا رہی ہوں کہ یہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کے پیچھے یہ سب ہونا چاہیے تھا۔ کیا؟ قرآن، رحمان، غیب، نماز، نفس کشی اور رسول کی پیروی، یہ اقیم الصلاۃ تک آپ کو لے کر جائے گی۔ تو آج جو ہماری نمازیں جو کھوکھلی ہیں نا، بے اثر ہیں، بے حیثیت ہیں، بے کیفیت ہیں، بے حضوری ہیں، نماز میں ہمارا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نماز میں وہ چیزیں یاد آتی ہیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ پیچھے یہ نہیں ہے، پیچھے یہ منزلیں، یہ مرتبے، یہ راستے نہیں ہیں۔ اگر ہم ان راستوں سے ترتیب، میں آپ کو کیوں بار بار کہتی ہوں ترتیب، اگر ہم اس ترتیب سے چل کر آتے، قرآن، رحمان، غیب، نماز، نفس کشی اور رسول سے تعلق بنا کر نماز کی طرف جاتے، تو ہماری نماز کا عالم کچھ اور ہوتا۔ پھر ہماری نماز جو ہے وہ ملاقات والی نماز ہونی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو جو ہماری نماز ہے نا، میں تو سچ بولتی ہوں، کسی کو برا لگے یا اچھا ہے، ابھی جو ہماری نماز ہے نا وہ شیطانی خیالات والی ہوتی ہے، یا نفسی مقالات، اندر سے خیالات، اندر سے باتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ادھر سے نفس ہمیں مقالات، باتیں کر رہا ہوتا ہے، ادھر شیطان خیالات میں ہمیں گھما رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری نماز کیا ہے؟ نفسی مقالات اور شیطانی خیالات۔ اس لیے ہم بھول جاتے کیا پڑھا تھا، ایک تھا کہ دو تھا، یہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھول جاتا ہے کہ شیطان بیچ میں اپنے جو ہے نا خیالات، اور اندر سے نفس مقالات، نئے نئے ہمیں خیالات دے رہا ہوتا ہے، حربے اور ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور نماز، اور ہماری نماز اپنی کہتے ہیں نا اس مرتبے کی ہے ہی نہیں جہاں ہم دل جمی سے، محویت سے ہم نماز کو قائم کریں، ہم اس درجے پر ہے ہی نہیں، نماز کے درجے پر ہم نہیں ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ بات نوٹ کریں کیا میں نے کہی، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے درجے پر ہم نہیں ہیں۔ اور شیطان کو یہ بات پتہ ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت آپ کے پیچھے ہے۔ کیوں؟ اسی لیے تو وہ ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کیا؟ کہ قرآن سے تعلق نہ قائم کرنا نوری، اسی لیے تو شیطان آپ کے پیچھے ہے ہر وقت کہ رحمان سے حقیقی تعلق نہ قائم کرنا، غیب سے دائمی تعلق نہ قائم کرنا، اور نفس کشی نہ کرنا، اور رسول کی پیروی نہ کرنا، تو نماز اپنے آپ کھوکھلی ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے شیطان کے کیا کیا حربے ہوتے ہیں؟ شیطان موقع پہ تو واردات کرتا ہے ہی، لیکن وہ پہلے بڑا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔
آپ کو نماز کے مقام سے گرانے کے لیے، وہاں تک نہ پہنچنے کے لیے وہ پہلے ہی بڑے حربے، ہتھ کنڈے، جال، پھندے آپ کے اوپر ہر روز پھینکتا رہتا ہے تاکہ یہ نماز کے درجے تک پہنچے ہی نہ، بھلے ٹکرے مار لے۔ شیطان کہتا ہے جا جا پڑھ، پورا ٹائم ہو گیا، جا پڑھ نماز، کیونکہ شیطان کو پتا ہے نہ یہ اس مقام پہ ہے اور نہ ہی اس نے نماز کو قائم کرنا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اس کو خود فرق نہیں پڑنا تو مینو کا دی پرواہ ہے۔ یہی حال ہماری ہر عبادت کا ہے، دکھ کی بات ہے یہ، میں آپ کو بتاؤں، میں بڑے دکھ سے بتا رہی ہوں۔ یہی حال ہمارے روزے کا ہے، یہی حال ہمارے قرآن پڑھنے کا ہے، یہی حال ہماری ساری عبادات کا ہے۔ پیچھے شیطان نے اتنے مکر کھیلے ہوئے ہیں اور ہم بے خبر مست ہوش پھر رہے ہیں، پڑھ تو لی نا، پڑھ تو لی نا۔ وہی جو جیسے میں آپ کو کہتی ہوں، دعویٰ کر تو لیا نا، دعویٰ کر تو لیا نا۔ اللہ کہے گا دعویٰ تو کیا تھا، دلیل کہاں تھی؟ اور میں آپ کو بتاؤں، دعویٰ بغیر دلیل کے کبھی بھی قبول نہیں ہوتا، بھلے کوئی لاکھ واری کہے نا، لاکھ واری بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پیروی نہیں کی، فقیری اسیری نہیں لی، تب تک یہ دعویٰ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن کے شروع میں ہی بتا دیا، سمن بکمن امیون، ایسا دعویٰ کرنے والے، ایسی نمازیں پڑھنے والے، ایسے قرآن پڑھنے والے ظالم ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں، منافق ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ آپ کیا خوش ہو رہے ہیں؟ نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ اللہ کہہ رہا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں پر جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہی تو دکھاوے کی نماز ہے، جس کی حقیقت نہیں آپ کو پتا، جس کی خشیت نہیں آپ کو پتا، جس کی کیفیت نہیں آپ کو پتا، جس کی حضوری نہیں آپ کو پتا، اور آپ نماز پڑھ کے خوش ہو رہے، پڑھ تو لی، پڑھ تو لی، پڑھ تو لی۔ آپ سوچیں ذرا، یہ گہری بات سوچیں ذرا۔ اور یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، اقیم الصلاۃ کے درجے پر جب پہنچ جاؤ تو وآتوا الزکاۃ، پھر تم زکوٰۃ بھی دینا۔ کس کی زکوٰۃ دینا؟ نفس کی زکوٰۃ دیتے رہنا۔ نفس کشی ایک ظاہری زکوٰۃ ہے جو آپ روپے پیسے کی دیتے ہیں، وہ تو ظاہری ہے، میں باطنی بات کر رہی ہوں، روحانی بات کر رہی ہوں۔ جیسے ظاہری زکوٰۃ دو تو مال بڑھتا ہے نا، اسی طرح باطنی زکوٰۃ دو، نفس کشی کرو تو ایمان بڑھتا ہے۔ آپ سوچیں یہ ذرا راز کی باتیں۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہماری پرورش کی گئی ہے، ہائے اس کی خواہشیں نہیں پوری ہوئی، یہ تو بیچاری، ہائے تو بیچاری ہے۔ اللہ کہتا ہے نفس کشی کرو، نفس کی کوئی خواہش پوری ہی نہ کرو۔ اور ہم الٹیں، ہم کہتے ہیں جس کی خواہش پوری نہیں ہوئی یہ تو بیچاری غریب مظلوم ہے، اسے تو کیا زندگی میں خوشیاں ہی نہیں ملی۔ اللہ کہہ رہا ہے خوشیاں جنت میں، عیش و آرام جنت میں، دنیا میں کیا؟ مسکینی، عاجزی، فقیری، زاری۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہیں ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ دو۔ علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، علم کی بھی زکوٰۃ دیکھیں ہوتی ہے، جب علم بہت بڑھ جائے تو زکوٰۃ دو، آگے پھیلاؤ، دوسروں کو دو۔ جیسے مال اپنے تک رکھنے کی اجازت نہیں ہے نا، اسی طرح علم بھی اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مال گھر میں اکٹھا کرتے جاؤ گے تو کس کام کا؟ اسی طرح علم آپ اکٹھا کرتے جاؤ گے، میرے تک ہی رہے، مجھے ہی بس میری بخشش ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، تو کس کام کی؟ اللہ کہتا ہے اس بندے کو پہلے جا کے تباہ کرو جس نے اپنے آپ کو بخشوایا، دوسروں کی فکر نہ کی۔ اس بستی میں گناہ ہو رہے تھے، لوگ لا علم تھے، لوگ بے خبر تھے، اور یہ اپنی بخشش کروا رہا تھا بیٹھا۔ اللہ کہتا ہے جاؤ جا کے اس کو پہلے تباہ کرو، جس نے علم کی زکوٰۃ نہیں دی، جس نے نور کی زکوٰۃ نہیں دی، نور کو بانٹا نہیں، نور کو پھیلایا نہیں، نور کو آگے بڑھایا نہیں، اللہ کے بندوں کی فکر کی ہی نہیں، اپنی فکر بس کر رہا تھا۔ تو یہ بھی بخل ہوتا ہے، اور اللہ کو بخل سخت ناپسند ہے۔
اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز بخل ہے، اور شیطان کو پسند ہی بخل ہے۔ شیطان کہتا ہے مال ہے اپنے تک رکھی، کسی کو نہ دینا، تو غریب ہو جائے گا۔ یہی سے تو شیطان ڈراتا ہے۔ علم ہے اپنے تک رکھ، تو عالم کہلائے، تو فاضل کہلائے، تو وڈا کہلائے، کسی کو نہ دینا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، دو نا، تمہارے نصاب سے، تمہاری اوقات سے، تمہاری حیثیت سے جتنا تمہارے زیادہ ہے آگے دو، پھیلاؤ، آگے بڑھاؤ، دوسروں کی بھی بگڑی بناؤ، دوسروں کو بھی ساتھ چلاؤ۔ وآتوا الزکاۃ، نفس کی بھی زکوٰۃ دو، علم کی بھی زکوٰۃ دو، مال کی بھی زکوٰۃ دو۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، زکوٰۃ دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جب ہمارے اوپر دیکھیں، جب تھوڑی بہت کوئی بیماری آ جاتی ہے تو یہ بدن کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ہم فٹافٹ گھبرا جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اچھا نکل گئی، اور اس زکوٰۃ سے جو میری نکلی ہے، میں آخرت کے پتہ نہیں کتنے عذاب سے بچ گئی۔ اس زکوٰۃ نے مجھے آخرت کے کتنے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچا دیا۔ اگر ہمیں یہ شعور آ جائے تو ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے کبھی بھی نہ گھبرائیں، چاہے وہ بدنی ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ علمی ہے، چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے وہ قلبی ہے۔ ذہنی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے تو آپ دوسروں کو کوئی سمجھا دو، کوئی بات، کوئی اچھا مشورہ کسی کو دے دو، یہ قلبی ذہنی زکوٰۃ ہے۔ قلبی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، آپ دوسرے کی اچھی بات سوچو، دوسرے کے لیے اچھی بات، اچھے احساسات رکھو۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بھی زکوٰۃ کی قسمیں ہیں، کہ پتہ ہے ہمیں ایک ہی بات سنی، مالی زکوٰۃ ہے جی، وہ بھی فرض پتہ نہیں کس طرح روتوں کے نکالتے ہیں لوگ، وہ بھی نہیں دل کرتا کہ مال کٹ جائے گا، پتہ ہی نہیں، تو قسمیں کیا آگے پتہ ہونی ہے کہ قلبی ہے، ذہنی ہے، ایمانی ہے، علمی ہے، روحانی ہے، یہ بھی ساری زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آخر میں ہمیں کیا مشورہ دے رہا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کریں، وَارْكَعُوا کے اندر کیا راز ہے، اور جھکو، جھکنا کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، اور عاجزی کیا ہوتی ہے؟ مل کر بیٹھو، مجاہدہ کرو، مل کر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اکیلے رکوع کرو، گھر میں رکوع کرو، نہیں، اللہ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا یعنی کہ تم اکیلے تو بندہ بیٹھ کے خود ہی سوچ کے تو اکڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، میں بڑا کر لیا جی، میں بڑا نیک جی، اپنے آپ گھر بیٹھا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، میرے جان نیک تو پتہ نہیں ہے ہی کوئی نہیں دنیا سے، میں نماز پڑھ لی، میں تو بس نیک ہوں، کسی کا نہ برا کیا نہ کسی کا برا سوچا، بس میں نیک، میں بخشا ہوا، میں جنتی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَارْكَعُوا، جاؤ ذرا، مَعَ الرَّاكِعِينَ، ساتھ جا کے رکوع کرو نا، تمہیں ذرا پتہ چلے کہ عاجزی ہوتی کیا ہے، مجاہدہ ہوتا کیا ہے۔ انعمت علیہم کی صحبت میں ذرا جا کے بیٹھو نا۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے؟ تم گھر بیٹھے اپنے آپ کو بڑا حسین جمیل سمجھ رہے ہو، بڑا ایمان والا، نور والا سمجھ رہے ہو، ذرا باہر جا کے حقیقی کسی نور والے سے ملو تو تمہیں اپنی اوقات، اصلی شکل نظر آئے گی، انسان بھی ہو کے نہیں۔ اچھا اب نظر آ جائے تاکہ ہم اپنی اصلاح فلاح کا انتظام کر لیں۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، انعمت علیہم کی صحبت، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اللہ کہتا ہے جا کر بیٹھو، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کے ساتھ بیٹھو، نیکوں کے ساتھ بیٹھو، جھکنے والوں کے ساتھ بیٹھو، مجاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو، تقویٰ کا زاد راہ جمع کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو۔ جب تم ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں سٹینڈرڈ کا پتہ چلے گا، سٹینڈرڈ کا۔ جیسے گھر بیٹھے آپ اپنے آپ کوئی چیز بنا کے کہیں بڑی مزیدار ہے جی، میں تو بہت زبردست کوک ہوں، ذرا باہر جا کے کسی سٹینڈرڈ کے کوک کی چیز ٹرائی کرو تو پتہ لگتا ہے میرا تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، وہ جو میں نے وہاں پہ کھایا تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ تو پھر آپ کو ٹیسٹ آیا نا، ذرا ٹیسٹ آیا ذرا، اور جب آپ کو ٹیسٹ آیا کا مطلب ہوتا ہے حشیت ذرا آئی، حشیت ذرا کیفیت آئی، کیفیت آئی تو ذرا حشیت آئی، تو ذرا حشیت آئی تو ذرا چاہت آئی، تو ذرا چاہت آئی تو ذرا محبت آئی، تو ذرا محبت آئی تو ذرا تڑپ آئی، ذرا اطاعت آئی۔ یہ سب کیسے آیا؟ کیفیت، جب آپ نے جا کر ٹیسٹ کیا تو کیفیت آئی، تھوڑی کیفیت، کیفیت سے حشیت،
حشیت سے طہارت، طہارت سے پھر اطاعت، اطاعت سے پھر محبت، پھر تڑپ، یہ قربت۔ یہ منزلیں طے ہوئیں کہ نہیں؟ یہ دیکھیں آپ ذرا غور کریں، یہ منزلیں طے ہوئیں کیسے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جا کر رکوع کرو تو تمہیں پتہ چلے گا سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے، رکوع کی حقیقت کیا ہوتی ہے، معرفت کیا ہوتی ہے۔ ان کو دیکھ دیکھ کے تم بھی رکوع کرنا سیکھ جاؤ۔ کسی کا لباس دیکھ کر تم اپنا لباس ٹھیک کر لو، کسی کی گفتار دیکھ کر تم اپنی گفتار ٹھیک کر لو، کسی کا اخلاق دیکھ کر تم اپنا اخلاق ٹھیک کر لو، کسی کے قرآن کے سمجھنے سے تم اپنا سمجھنا ٹھیک کر لو، کسی کے نماز قائم کرنے سے تم اپنی نماز قائم کر لو، رنگ تم پر بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنی، مر ویسے وچ راہ دے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو تاکہ تمہیں جھکنا آ جائے، تمہیں عاجزی آ جائے، تمہیں نفس کشی آ جائے، تمہیں مجاہدہ آ جائے، تمہیں اللہ کی اطاعت آ جائے، تمہیں حق پر کھڑے ہونا آ جائے، تمہیں حق کے راستے میں جھکنا، لڑنا، مرنا آ جائے۔ اور رکوع کے بعد سجدہ ہوتا ہے، تو اب تم اللہ کے لیے کھڑے ہوگے، اللہ کے لیے جھکو گے، تو پھر تم اللہ کی قربت میں، سجدے کا مطلب ہوتا ہے قربت، پھر تمہیں اگلے منزل پر اللہ کی قربت مل جائے گی۔ دیکھیں قربت گھر بیٹھے نہیں ملتی، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، گھر بیٹھے آپ جو بھی بنائیں گے آپ کہیں گے میں بڑا زبردست بنایا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک آپ نے باہر جا کر صحیح کہتے ہیں نا ذائقہ نہیں چکھا، تب تک آپ کو نہ کیفیت آئی، نہ حشیت آئی، نہ طہارت آئی، نہ محبت آئی، نہ اطاعت آئی، نہ تڑپ آئی، نہ چاہت آئی، نہ قربت آئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر جب آپ ذائقہ چکھ لیں گے تو آپ کو کیفیت بھی ملے گی، اور کیفیت سے پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر طہارت آئے گی، طہارت سے پھر آپ کے اندر حشیت آئے گی، حشیت سے پھر آپ کے اندر محبت آئے گی، محبت سے پھر آپ کے اندر معرفت بھی آئے گی، پھر اطاعت آئے گی، پھر اللہ کی چاہت آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ سجدہ، رکوع کے بعد سجدہ، پھر اللہ کی قربت آئے گی۔ اور یہی تو حقیقت ہے، سجدے میں ہی ساری حقیقت ہے کہ سجدہ تمہیں اللہ کی قربت میں لے جاتا ہے، تمہیں حق سے ملا دیتا ہے، حق تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، انعمت علیہم کی صحبت میں رہو، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور ہماری بھی بات بنا دیتے ہیں، ہمیں رب سے بخشوا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر آیت سے ہمیں طہارت، حشیت، اللہ کی مزید چاہت، مزید تڑپ، مزید محبت اور اللہ کی قربت عطا فرمائے، تاکہ ہر آیت سے ہمیں اطمینان ملے، نور ملے اور سکینہ ملے اور شفا ملتی جائے، اور یہ قرآن نور بن کر ہمارے سینوں میں، ہمارے بدنوں میں، ہمارے ذہنوں میں اترتا چلا جائے، اور ہماری ہر بیماری، ہر مرض، ہر درد، ہر فکر دور ہو جائے، اور ہم قرآن کے نور میں مسرور رہنے والے بن جائیں، یعنی ہر دم شراب طہور والے بن جائیں۔ قرآن ہی ہماری نظر ہو، قرآن ہی ہماری فکر ہو، اور قرآن ہی ہمارا ذکر ہو، اور اللہ قرآن کو ہمارا شفیع بنا دے۔ آمین ثم آمین۔